حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی ضروریات کے موقع پر اپنے خزانہ غیب سے رحمت کی بارش برسا کر کے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے. ہمیں وہ دن یاد رکھنے چاہیے کہ کبھی بارش کی سیزن ایسی بھی آتی تھی کہ پوری سیزن میں ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوتی تھی. پوری سیزن میں استسقاء کی نمازیں پڑھنی پڑتی تھی اور استسقاء کی نمازیں پڑھتے تھے، 3 دن تک نمازیں پڑھتے تھے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جس کی نصیب میں، جس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، ان کو یہ نصیب ہوتا تھا. لیکن کچھ سالوں کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ بغیر مانگے اپنی ضروریات کو پورا کر دیا. ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، بغیر مانگے اللہ نے ہماری ضروریات کو پورا کر دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، اور ان جیسی اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو نے بارش برسا دی. دیکھو شروع میں بارش آئی، پھر کچھ دن ایسا ہوا کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وقفہ کر دیا. اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑی کہ اب کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر سے بارش بھیجی. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود، ہمارے اعمال ایسے گندے ہونے کے باوجود اللہ ہم پر انعاموں کی بارش کر رہا ہے. دوسرا، شکریہ کے طور پر ہم صدقہ کریں. جیسے بارش نہیں ہوتی تھی ہم صدقہ کرتے تھے اور ہمارے سامنے اعلان ہوتے تھے کہ بھائی صدقہ کرو، تو شکریہ کے طور پر ہم صدقہ کریں. یہ بھی ایک عمل ہے جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے باقی رکھا ہے. نعمتوں کی شکر گزاری سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت کے اندر ہم خرچ کریں. یہ سب سے پہلے نمبر کی شکر گزاری. بہرحال ان شکر گزاری کے اندر ہم لوگوں سے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے حقیقت میں اللہ کی ناشکری ہو جاتی ہے. وہ کیا؟ وہ ہے ہمارے کچھ ایسے کام جس کو برے اخلاق کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے. آپ لوگ سبھی جانتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے لیول پر کچھ مسلمان تنظیمیں چل رہی ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے ان تنظیموں کا مقصد ہی مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، مسلمانوں کو کیسے ترقی ملے،
اسلام اور مسلمان اس ملک کے اندر امن اور سکون کے ساتھ کیسے باقی رہے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے۔ اور ان تنظیموں کے اندر ہمارے پورے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام جمع ہوتے ہیں۔ ان تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، بہت کامیاب تنظیم ہے اور بہت کام کی تنظیم ہے جو ہمارے لیے بڑے کام کر رہی ہے۔ وہ جو بہت سارے کام کرتی ہے، ان کاموں میں سے ایک کام اس کا یہ ہے کہ ہر جمعہ کے پہلے، مطلب جمعہ سے 2-4 دن پہلے، اس جمعہ میں ہمیں ملک لیول پر کس چیز کی ضرورت ہے اس کو علماء تک بیان پہنچایا جاتا ہے، موضوع پہنچایا جاتا ہے، تاکہ عالم خطیب حضرات ان موضوعات کو پڑھ کر کے امت کو یہ باتیں پہنچائیں۔ ان کی ایک ترتیب ہے اور ان کا جو موضوع ہوتا ہے وہ پورے ملک کے حساب سے ہوتا ہے کہ ابھی امت کو کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اس ہفتے ایک بہت اچھا موضوع بھیجا ہے، میں نے اس لیے اس تنظیم کا تعارف کرایا کہ انہوں نے اس ہفتے بہت اچھا موضوع بھیجا ہے۔ اس موضوع کا انہوں نے نام رکھا ہے اچھے اخلاق، لوگوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اور ان اخلاق والی باتوں میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو گنوایا ہے کہ یہ باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان باتوں کو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی مسلم پرسنل لا کے حوالے سے، تاکہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں کیسی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان چھوٹی باتوں کے ذریعے سے امت کو کیا سبق دیتے ہیں، امت کے سامنے کیسے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں اسلام کیسا پیش کرنا چاہیے۔ ان اخلاق کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چونکہ بارش کا سیزن ہے اس لیے انہوں نے کچھ باتیں گنوائی ہیں کہ یہ کام بد اخلاقی ہے، برے اخلاق ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی کی تعلیمات، یہ ہمارے لیے سب سبق کی چیزیں اور نمونہ ہیں۔ انہی کے مطابق زندگی گزارا کرو، ان کے خلاف نہ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگ راستوں کے اوپر بیٹھو تو راستوں کے حقوق ادا کرو۔ پہلے تو بیٹھنے سے ہی منع کر دیا، تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پر کام کاج کرنے والے مزدوروں کو ملنا جلنا وہ سب اسی جگہ کے اوپر ہوتا ہے جو راستے پر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر راستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے حقوق ادا کرو۔ پوچھا گیا راستے کے حق کیا ہے؟ تو کہا راستے پر اس طریقے سے بیٹھو جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر راستے میں سے نکلنے والوں کو سلام کیا کرو، تکلیف نہ ہو۔ راستے کا حق علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، ایسی جگہ کے اوپر بیٹھو جس سے بے پردگی نہ ہو، بد نظری نہ ہو۔ یہ تعلیم دی اللہ کے رسول نے، اور ان راستوں کی تعلیمات میں اسی حدیث کے ضمن میں ہمارے علماء کرام نے، مسلم پرسنل لا نے کچھ باتیں گنوائی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے بات لکھی ہے، ابھی بارش کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے اپنی چھتوں کے اوپر سے پانی کے گرنے کے جو پرنالے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ڈنڈوڑا کہتے ہیں، پانی گرنے کا، ان کو راستوں کے اوپر نہ رکھو۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، چونکہ راستوں پر جتنے لوگ گزرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان گزرتے ہیں، بلکہ جتنے لوگ گزرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان کہلا ہو، ان سب کا حق اس راستے کے اوپر ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی چھتوں کا پرنالہ راستوں کے اوپر نہ رکھو۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر چاہے پیشاب پاخانہ ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی گٹر ہو، گندا پانی ہو، ان کو گھر بنانے سے پہلے ہی ان کو سنبھالنے کا انتظام کر لیا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے،
یہ مسلم رسول اللہ نے گنوایا ہے. ہماری گاڑی راستے کے اوپر سے ہمیں اپنے گھر تک پہنچانی ہے، بیچ راستے کے اندر ہمیں ایسی کوئی سیڑھی کی ضرورت ہے کہ جس سے ہماری گاڑی آسانی سے پہنچ جائے، تو وہ سیڑھی بھی ہماری اپنی حد میں بناؤ، راستے کے اوپر نہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اگر کسی نے راستے کے اوپر یہ سیڑھی بنائی یا اپنے گھر کا اوٹلا نکالا یا اسی طریقے سے اپنے گھر کا چھجا نکالا جو کہ اس راستے کے اوپر جانے والے ساروں کا حق ہے، تو ان سب کے اندر ہم ان سارے گزرنے والوں کے حق مارنے والے ہوں گے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ان ساروں کے حق کو مارنے والے ہوں گے. اور یہ بد اخلاقی ہے، یہ برے اخلاق ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کریں گے، چھاپڑا تولا رکھیں گے، اس میں اعمال کو تولا جائے گا. قرآن کی آیت ہے انصاف کرنے کے لیے. ان چھاپڑے کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس سے ہمارا وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. ان میں وزن کرنے والی چیزوں میں ایک زیادہ وزن کرنے والی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے اخلاق اچھے ہوں. میں دو حدیثیں لکھ کر لایا تھا. ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں تولے جانے والے تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے. ایک مومن تو ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ چڑچڑا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر بھاگ جائیں، ایسا مومن نہیں ہوتا. اخلاق والا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ محبت کرے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اچھے اخلاق والا شخص اس کے عمل کی وجہ سے، سننا برابر اس روایت کو جو ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا آدمی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے دین کو روزہ رکھنے والے اور رات کو کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والے کے درجے کو پہنچ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہے اچھے اخلاق کہ اس کی وجہ سے دین کو روزہ رکھنے والے سے مراد زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے، اور رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرنے والے سے مراد زیادہ سے زیادہ راتوں کو مصلے کے اوپر گزارنے والے. ان کا جو عمل ہوگا اس کے برابر اس آدمی کا بھی عمل ہو جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا یعنی بے شرم اور بری زبان والے اور برے اخلاق والے آدمی سے نفرت کرتے. اللہ نفرت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں اللہ کی نفرت کا اثر ان کی اس مخلوق میں بھی ہوتا ہے، انسان بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اچھے اخلاق والے بن جائیں. ایک دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیک بحسن الخلق وطول السمت. اے ابو ذر، تجھے چاہیے کہ تو اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے، اور تجھے چاہیے کہ تو اپنی خاموشی کو زیادہ سے زیادہ لمبی رکھ، یعنی ضرورت کے علاوہ کوئی دوسری جگہوں کے اوپر یا اچھائی کے علاوہ اور کوئی جگہوں کے اوپر اپنی زبان کو نہ چلاؤ اور اپنے اخلاق کو اچھے رکھو. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. اور ایک تیسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرہ. قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جس کے محاسن اخلاق، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے رسول سے زیادہ قریب ہمیں جگہ ملے تو پہلی شرط ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. پہلی شرط ہے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ مسلم پر رسول اللہ نے اسی حدیثوں کے ضمن میں کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راستوں کے اوپر اپنی گاڑیوں کو پارکنگ کرنے سے بچے۔ راستوں کے اوپر گاڑی کھڑی رکھنا یہ برے اخلاق کی چیز ہے۔ راستے کا حق ہے کہ ان کو خالی رکھا جائے۔ اس سے کیسی خرابیاں لازم آتی ہے، کبھی کبھار کوئی ہماری گاڑی ہم نے راستے کے اوپر بغیر ضرورت کے پارک کر دی، جس کی وجہ سے دوسری گاڑی رک گئی، پیچھے کوئی ایمبولینس ہے جس کے اندر کوئی بیمار آدمی ہے، وقت کے اوپر دواخانے نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ ہماری وجہ سے کتنوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ برے اخلاق کی چیز ہے، گاڑیوں کو راستوں سے ایک طرف پارکنگ کریں۔ اسی طریقے سے مسلم رسول اللہ والوں نے تو یہ بھی لکھا ہے اپنے گاڑیوں کے ہارن جس طریقے سے قانوناً اجازت ایسے رکھے، ایسے نہیں کہ چھوٹی گاڑی ہے اور اس میں بڑی گاڑی کا ہارن رکھا جائے، اس سے بھی لوگوں کو اچانک ہارن مارنے سے بڑی تکلیف ہو جایا کرتی ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے تم جانوروں کے اوپر کرسی بنا کر نہ بیٹھو، جانوروں کے چہرے پر بھی نہ مارو۔ جانوروں کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت تھی باتیں کرنی ہو تو کچھ بیٹھنے کا نہیں ملتا تھا تو اس کا اونٹ وغیرہ ہوتا تھا وہ بٹھا کر کے اس کے اوپر بیٹھے رہتے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا نہیں، اور یہ بھی منع فرمایا تم ایک جانور کے اوپر 3 آدمی بیٹھ کر کے سواری نہ کرو۔ اسی حدیث کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے جس طریقے سے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے 2 ویل کے اوپر 2 سے زیادہ نہ بیٹھو، تو ایسے راستوں کے اوپر جانا ہو تو 2 سے زیادہ نہ بیٹھے، اس وجہ سے کہ اس سے آدمی چلانے کے اندر کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے جس سے خود کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور سامنے والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ برے اخلاق کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہو، تو ہمارے اپنے گھر کے اوپر ایسا کاروبار کرے جس سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا کاروبار ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کاروبار ہمارے یہاں پر جس سے کسی کو تکلیف ہو سکے وہ بھینسوں کا کاروبار ہے۔ بارش کا سیزن ہمارا اپنا کاروبار بھینسوں کا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے مسلم پرسنل نے لکھا ہے ہمارے اپنے گھروں سے گٹر کا گندا اور خراب پانی راستوں کے اوپر جا رہا ہے، جس سے راستے میں نکلنے والے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جب ہمیں کاروبار کرنا ہے تو جو گندی چیزیں ہمارے یہاں پر پیدا ہوتی ہیں ان کو سنبھالنے کا انتظام بھی خود کرو۔ ہمیں گھر بنانا ہے، گندا پانی سنبھالنے کا انتظام خود کرو۔ ہمیں پرنالا رکھنا ہے، اس پانی کو سنبھالنے کا انتظام خود کرو۔ یہاں تک کہ اگر ہمیں کوئی چیز جلانی ہو تو بھی ایسی جگہ کے اوپر جا کر کے جلا لو جس سے دھوئیں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور مسلم رسول اللہ نے یہاں تک لکھا ہے ہماری ایسی گاڑی بھی نہ رکھو کہ جس کے اندر ہمیں کام تھوڑا ہو اور دھوئیں زیادہ نکلے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایسے ہماری عادتوں کی وجہ سے آج برادران وطن ہم سے بدظن اور بدگمان ہو چکے ہیں، ان عادتوں کی وجہ سے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنی ذات کے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر ہم بس میں جا رہے ہیں، ہم نوجوان ہیں اور کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، سیٹ ہمیں مل چکی ہے، اور کوئی ایسا بوڑھا یا کوئی ایسی عورت جس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہو اور بوڑھے کے ہاتھ میں لکڑی ہو اور عمر لمبی ہو چکی ہو، ان کو بیچارے کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، تو اس وقت ہم یہ سوچے کہ اگر میں جوان کی جگہ پر بوڑھا ہوتا اور یہ بوڑھا اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوتا جوانی کی حالت میں، تو میں بھی یہ سوچتا کہ یار یہ جوان کھڑا ہو کر کے کرسی مجھے دے دے تو کتنا اچھا رہتا۔ یہ چاہو کہ جس طریقے سے میں یہ چاہتا اب میں اس کے لیے چاہوں کہ میں کھڑا ہو کر کے ان کو سیٹ دے دوں۔
جو سیٹیں بیٹھنے کے لیے رکھی گئی ہیں ان کے اوپر نہ لیٹا جائے، اخلاق نہیں ہے۔ ان کے اوپر لوگوں کو بیٹھنے دو۔ ٹرین کے اندر سفر کیا جائے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سیٹ نیچے کے منزلے پر آتی ہے اور کوئی عورت ہو جو بچے والی ہو یا بڑی عمر کی ہو، ان کی سیٹ اوپر کو آتی ہے۔ عورت کو اوپر چڑھنا ایک مستقل مسئلہ، اور پھر اس کے ساتھ بچہ ہو تو اور مسئلہ۔ تو ایسے وقت کے اندر ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں، اگر ہماری بیوی اس طریقے سے ہو تو ہم بھی یہ چاہتے کہ نیچے والے ہم لے لیں اور اوپر والے ان کو دے دے۔ تو ہم خود جس طریقے سے اپنے لیے چاہتے ان کے لیے چاہو، اور سامنے سے ریکویسٹ کرو کہ آپ نیچے آ جاؤ، اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم، اس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ اپنا حق اس طریقے سے دے دو کہ اس میں ہمارا نقصان نہ ہوتا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے رسول کے بہت نزدیک میں جگہ ملے گی، اور ان اخلاق والے عمل کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ تعلیم ہمیں دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ ایسے اخلاق اللہ کے رسول کے تھے، ایسے اخلاق تھے، اور اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم بھی دی تھی، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو۔ میں ایسی باتیں بارہا چھوٹی چھوٹی باتیں گنوایا کرتا ہوں۔ لوگوں کو ایسا ہوتا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہماری اپنی رہنی کرنے کا اور معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر دھیان نہ دیا جائے تو جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی برائیاں لوگوں تک پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ایسا ہوتا ہے، ایسی برائیاں پہنچتی ہیں۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر اگر کیچڑ ہو تو جس طریقے سے ہم ان کا انتظام کرتے ہیں، ہمارا چھوٹا گلی محلہ ہے، چھوٹا ہے، اس کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ کے اوپر کیچڑ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو 500,000 روپے خرچ کر کے اس کو بند کر دیا کرو۔ اس سے جتنے لوگ نکلیں گے اور جتنے لوگوں کو عافیت پہنچے گی، ان سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگلی امت میں ایک شخص کی خالص اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی کہ وہ جا رہا تھا مسلمانوں کے راستے کے اوپر سے اور دیکھا کہ ایک کانٹے والی ٹہنی، ایک ڈاڑی کانٹے والی راستے کے اوپر آ رہی ہے، تو اس نے اس کانٹے والی ٹہنی کو توڑ دیا کہ کہیں کوئی مسلمان کو تکلیف نہ ہو نکلنے والے کو، بس یہ ایک ٹہنی کاٹ دی تھی درخت میں سے جو راستے کے اوپر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت کر دی، مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ بھی کر لیا کرتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگوں کی قصہ نہیں سنا ہے کہ ایک زانیہ عورت، بدکار عورت، جس کی محلے میں، معاشرے میں، شہر میں جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اگلی امتوں میں کوئی تھی اور وہ کنویں کے اوپر پانی پینے کے لیے گئی، اس نے اپنی ضروریات پوری کر لی، یعنی کہ وہاں سے گزری اور دیکھا کہ کتا پیاسا اپنی زبان کو لٹکائے ہوئے پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب میں کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا کنویں میں سے پانی کھینچنے کو کچھ نہیں تھا تو اپنے پیر میں سے جوتا نکالا اور اپنی گردن میں سے گٹکا نکالا، دوپٹہ، اور جوتے کے ذریعے سے پانی کھینچ کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے خواب میں آتے پوچھتے ہیں کیا حال گزرا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خالص اس بات کے اوپر مغفرت کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ بدکار عورت جس کے سامنے کوئی اچھا شریف آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ایسی عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اسی حدیث کی کتاب میں آگے ایک اور حدیث بھی لکھی ہے کہ ایک نیک عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی، اس نے بلی پال رکھی تھی اور وہ بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے بلی کو کھانا اور پانی نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ بلی بھوکی مر گئی۔ چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنا کھانا تلاش کر لے، باندھا ہوا رکھا اور اس کو نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔
یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، تو ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کریں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ اچھی تعلیمات اسی کا نام ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ اچھائیوں کے ساتھ لوگوں کو پیش آؤ، لوگوں کو معاف کرنے کے ساتھ پیش آؤ، اپنا بدلہ نہ لو، اپنا بدلہ نہ لو، اور معاف کرنے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آؤ۔ اسلام جو آج تک پھیلا ہے وہ اچھی تعلیمات اور اچھے اخلاق سے ہی پھیلا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اگر آج کے دور میں مسلمان صحیح اخلاق والا بن جائے تو ان گیروں کو کہنا نہ پڑے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ ہمارے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم صرف اسلام سے اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ہمارے اپنے اخلاق دیکھ کر کے وہ روکتے کہ اسلام میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ تعلیمات پڑھتے نہیں ہیں، کوئی پڑھتا نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں تو۔ ہاں، ہندوستان کو چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، اور اسلام کو پڑھنے کے بعد ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا اپنا یہ حال ہے کہ تعلیمات نہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام نہ سیکھنے کی وجہ سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، ہزاروں لوگ اسلام چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اچھے اخلاق کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔